ایپیسوڈ نمبر 14 وار آف لو۔ اس کے قدموں کی آہٹ رفتہ رفتہ اس کے قریب آتی جا رہی تھی اور وہ منہ پہ سختی سے ہاتھ جمائے خود کو رونے سے روک رہی تھی، مگر بے آواز آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ کوئی آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رک چکا تھا اور وہ زور سے آنکھیں بند کیے حقیقت سے منہ موڑ رہی تھی۔ کسی کے ہاتھ کا لمس اس کے کندھے پر ٹھہرا، تبھی وہ نفی میں سر ہلاتی چیخ اٹھی، یلدز کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ایبک پریشانی لیے اسے چیختے دیکھ کر اسے جھنجھوڑ بیٹھا تو یلدز جلدی سے اپنا چہرہ بلند کیا تھا۔ اس کے سامنے بھیگا ہوا ایبک کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار دکھائی دے رہے تھے، جبکہ سر پہ بال بکھرے ہوئے الجھے ہوئے تھے۔ یلدز روتے ہوئے جلدی سے صوفے کے پیچھے سے اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی، پھر زوردار تھپڑ اس کے سینے پہ مارا کہ ایبک کراہ کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ آگے ہی سے اس جگہ پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، اوپر سے یلدز نے کسر پوری کر دی تھی۔ کہاں تھے تم؟ اب مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ سارا دن میں کتنا انتظار کرتی رہی تمہارا، اتنا پریشان ہوئی اور اتنا روئی، لیکن تمہیں میری کہاں پرواہ ہے؟ جب دل چاہے بھاگ جاتے ہو تم۔ ہو ہی دھوکے باز، وہ چیختے ہوئے اس کے سینے پہ مکے مار رہی تھی۔ ایبک لب بھینچ کر بڑی مشکل سے تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ وہ خاموش تھا اور اس کی دیوانگی کو دیکھ رہا تھا۔ اب بولتے کیوں نہیں؟ چپ کیوں ہو؟ وہ نہایت غصے سے اس کے چہرے پہ نظریں ڈالتے ہوئی چیخی تھی، تب اسے اس کی سرخ آنکھیں بھیگی پلکیں دکھائی دیں۔ یلدز یکدم حواسوں میں لوٹتے ہوئے اس کے چہرے اور جسم کو بغور دیکھنے لگی۔ اس کی گردن پہ خراشیں تھی اور سینے پہ بھی خون کے نشان لگے ہوئے تھے۔ چہرے پہ تھکاوٹ تھی، جبکہ جینس بھی پھٹی ہوئی خون سے رنگین تھی۔ یلدز خوفزدہ سی دوبارہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ تم خون میں لت پت ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ اس کا ہذیانی پن لمحے بھر کو رکا تھا، اب اس کے حسین روئے ہوئے چہرے پہ پریشانی کی جھلک صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ ایبک نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے کاندھوں سے سنبھالا اور صوفے پہ بٹھایا۔ خود بھی وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ دوسرے ہاتھ میں کچھ بلڈ پیکٹ تھے جو وہ سامنے میز پہ رکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پہ پریشانی تھی، پتہ نہیں آئندہ حالات کس نہج پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہی وہ یلدز کو آگاہ کر دینا چاہتا تھا۔ میں صبح سویرے اٹھ کر فریش ہونے کے بعد باہر نکل گیا تھا۔ گزشتہ رات کی تمہاری بگڑتی حالت کی وجہ سے مجھے باہر جانا پڑا تاکہ تمہارے لیے خوراک کا انتظام کر سکوں۔ بلڈ بینک سے تو میں نے کسی طریقے خون لے ہی لیا، لیکن راستہ طے کرتے ہوئے مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ 2-3 بار میں نے اگنور کیا۔ ایبک کی آواز اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ یلدز سانس روکے اس کی اگلی کہانی کی منتظر تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل گھبرانا شروع ہو چکا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ یلدز کی سوالیہ نگاہوں پہ ایبک نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس بھری، پھر دوبارہ سے اس سے مخاطب ہوا۔ پھر مجھے شک ہو چکا تھا، لازمی کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، اور انسان تو وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے سب کی میموری فارگٹ کر دی تھی۔ اب یہ وار ولف یا ویمپائر ہی ہو سکتا تھا۔ تبھی میں نے جان بوجھ کر خود کو گلیوں میں الجھانے لگا تاکہ اس کا دھیان بھٹک جائے۔ میں اس کا مقصد جان گیا تھا، وہ مجھ سے کچھ چھیننے یا مجھے مارنے نہیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ میرا پیچھا کر رہا تھا۔ مجھے پکا شک ہو چکا تھا، ضرور یہ ہمارے گھر کا سراغ لگانا چاہتا ہے۔ رفتہ رفتہ میں گلیوں میں اسے الجھا کر ایک جگہ چھپ گیا۔ تبھی اس کے گزرتے ہی میں نے پیچھے سے اس پہ وار کر دیا اور وہ ویمپائر نکلا۔ اب مجھے شک پڑنے لگا، لازمی طور پر یہ تمہارے بھائی نے بھیجے ہوں گے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر ڈینیز نے مجھ تک پہنچنا ہی تھا تو اس نے خود آ جانا تھا، یوں سہارے نہیں لینے تھے۔ دوسرا، اس کے لڑنے کا اسٹائل عام ویمپائر کی نسبت کافی شاطرانہ تھا۔ میں اس کے ہر وار کا جواب دیتا آیا، وہ کوئی ماہر ٹرینر لگ رہا تھا، اور پھر اس سے لڑنے کے دوران میں زخمی ہو گیا۔ میرا مقصد اسے مارنا تھا تاکہ وہ مجھ تک اور پھر تم تک نہ پہنچ سکے، اس لیے میرا اس سے لڑائی میں کافی وقت نکل گیا۔ اسے ٹھکانے لگانے کے بعد میں کافی دیر تک وہیں چکر لگاتا رہا۔ مجھے شک تھا کہیں کوئی اور میرا پیچھا نہ کر رہا ہو، اس لیے میں شام تک مختلف مقاموں تک گھومتا رہا، اور پھر جب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میں تنہا ہوں اور یہاں مزید کوئی پیچھا کرنے والا نہیں، تو میں فوراً وہاں سے نکل آیا۔ اب میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش میں ہوں کہ یہ تمہارے بھائی کا کام ہے یا تمہارے ویمپائر لینڈ کے پروفیسر کا۔ اس کی تمام باتیں سن کر یلدز کو پشیمانی نے گھیر لیا، کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ بلا وجہ ہی ایبک کو سخت سست سناتی گئی، حالانکہ وہ اتنا پریشان رہا ہے۔ اب تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی طرف لگاوٹ سے دیکھتی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پہ رکھ گئی، تو وہ ایک لمحہ کو اس کی حرکت کو بغور دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لیتے مسکرا اٹھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ وہ اسے دیکھتا آرام سے بولا، تو یلدز نے اس کے تھکے چہرے کو دیکھ کر اٹھ گئی۔ وہ روم میں جا کر اس کا نیو ڈریس نکالنا چاہتی تھی تاکہ وہ فریش اپ ہو جائے، لیکن اسی وقت ایبک نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا تھا۔ یلدز نے سوالیہ نگاہوں سے اس کے سنجیدہ چہرے پہ نظر ڈالی تھی، تب وہ اس کے سوجے ہوئے پپوٹے دیکھتا مخاطب ہوا تھا۔ ایک پل کو مجھے یوں لگا جیسے اب میں
دوبارہ واپس نہیں آ سکوں گا۔ اور وہ کچھ لمحے ٹھہرا، پھر آہستہ بھاری آواز میں نظریں پھیرتے ہوئے بولا تھا، اور میں دوبارہ کبھی تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا۔ اس کی آہستہ آواز کی سرگوشی نے یلدز کے پرسکون دھڑکتے دل پہ کنکر پھینک دیا تھا۔ وہ نظریں چرائے فوراً روم کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اس کی انگلی نے ہینڈی کے نرم لبوں کو چھوا تھا۔ اس کی سرگوشیاں اور گرم سانسوں کی مہک اس کے چاروں اطراف پھیلنے لگی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنے سے قدرے نہایت چھوٹے قد والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو ناسمجھ تاثرات لیے ایک ہی جگہ پہ رک چکی تھی۔ ہینڈی کا وائٹ سکارف زمین پہ گرا ہوا تھا۔ وہ اپنے بھاری ہاتھوں سے اس کی نازک گردن کے گرد سے بال سائڈ پہ کر چکا تھا۔ اس کے نازک گداز جسم کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے لگا تھا، لیکن اس کی پتلی شفاف سفید گردن سے نظر نہ ہٹ سکی۔ اس کی سفید و گلابی نازک گردن پہ کچھ لمحے نظریں جمائے ڈینیز دیکھتا رہا تھا، پھر اپنا چاقو والا ہاتھ اس کی گردن کی سائڈ تک لے گیا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی شفاف گردن کو چھونے لگا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کرو۔ اس کی سرگوشی پہ ہینڈی کی نیلی خمار آلود آنکھیں آہستہ سے بند ہوتی گئیں، تو وہ کچھ لمحوں تک اپنا سر قدرے جھکائے اس کی پلکوں کی لمبی جھلر کو رخساروں پہ اترتا دیکھتا رہا، پھر رفتہ سے چاقو کی نوک کو اس کی سائڈ گردن پہ کندھے کے قریب رکھا، اس کی مخملی گردن کی شفاف جلد پہ رکھا۔ ڈینیز کا ہاتھ رفتہ رفتہ مزید گرم ہو گیا تھا۔ شور نہیں کرو گی؟ اس کی سرگوشی پھر سے ہوا میں گونجی تھی، تو ڈینیز نے اس ننھی لڑکی کے سر کو اس بات میں ہلتے دیکھا تھا، پھر چاقو کو اس کی سائڈ گردن پہ تھوڑا سا کٹ لگا کر چھوڑ دیا۔ اس کی آہستہ سے بہتے خون کی خوشبو پہ ڈینیز کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں اور دوسرے ہاتھ کی گرفت ہینڈی کی گردن کی پشت پہ سخت ہو گئی تھی۔ اس کے دو لمبے دانت اطراف میں نکل آئے، تبھی وہ تیزی سے اپنا سر موڑتا اس کو اپنے نزدیک کر گیا۔ اب اس کے لب زخمی نشان سے بہتے خون کو چھو گئے تھے، اور چھونے کے بعد ہی وہ پاگلوں کی طرح اس کی گردن کو چوسنے لگا تھا۔ خون مزید جسم سے نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ ہینڈی کی گلابی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی، اور وہ جو کافی عرصے بعد ایسے لذیذ خون کا ذائقہ چکھ رہا تھا، بے صبرا ہوتا اس کے جسم کو خود میں بھینچ گیا تھا۔ ہینڈی کی آنکھیں بند تھیں، لیکن گلابی لب آہستہ سے وہاں تھے۔ اس کے نکاحت زدہ ہاتھ ڈینیز کی کمر پہ پھیل گئے تھے۔ بالآخر چوہا اپنے بل سے باہر آ ہی گیا۔ کب تک وہ یوں چھپا رہتا؟ پروفیسر کی بھاری کھردری آواز عمارت کے ہر کونے سے ٹکرائی تھی۔ اس کے سامنے اس وقت سربراہی ٹیم کا کپتان کھڑا ایبک کے بارے میں معلومات دے رہا تھا۔ سر، ہم اس تک پہنچ تو نہیں پائے، لیکن جس بلڈ بینکس اور جس علاقے سے وہ گزرا ہے اس کا پتہ چل چکا ہے۔ مزید ہم معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ ہم اس علاقے اور وہاں کے ارد گرد علاقوں پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ اس کی آواز پہ پروفیسر صاحب اثبات میں سر ہلایا، پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہنے کے بعد نینی کی طرف دیکھنے لگے، جو ساری بات کو خاموشی سے سن رہی تھی۔ ایبک کو نقصان پہنچا کر کہیں ہم آئس لینڈ سے دشمنی نہ مول لے لیں۔ ہمارا اہم مقصد یلدز کا خاتمہ ہے، اور ایبک کو چوٹ نہیں پہنچا سکتے۔ آپ اس بارے میں غور و فکر کریں۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب یلدز کی راہ میں ایبک رکاوٹ بنا تو ہم اس کی حفاظت کے پابند نہیں۔ وہ اپنی موت خود مرے گا۔ ان کی صاف گوئی نے ماحول کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ میرا اندر رہ کر دم گھٹ گیا ہے۔ کب تک میں یوں ہی اندر بیٹھی رہوں گی؟ وہ جو کوٹ پہن کر خود کے گرد مفلر باندھ رہا تھا، یلدز کو اپنے سر پہ منہ پھلائے کھڑا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ یلدز دیکھو، اب پلیز ضد مت کرو۔ تم جانتی ہو یہ سب ممکن نہیں۔ باہر تمہاری جان کو خطرہ ہے، اور بھی پتہ نہیں کتنے ویمپائرز تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، اس لیے تم باہر نہیں جا سکتی۔ وہ اسے نرمی سے سمجھاتا بیڈ سے کھڑا ہوا اور شو ریک کی طرف بڑھا۔ میں اپنے منہ کو کور کر لوں گی، لیکن پلیز مجھے بھی ساتھ لے جاؤ نا۔ میں بھی باہر دیکھنا چاہتی ہوں یہ دنیا کیسی ہے اور نظام کیسا ہے۔ اس کی آواز میں جھلاہٹ تھی۔ ایبک نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تم باز نہیں آؤ گی؟ اس سے پہلے کہ میرا میٹر گھوم جائے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ مجھے گھر کا سارا سامان لانے دو، ابھی بہت کام ہے۔ وہ اسے اپنے راستے میں استادہ دیکھ کر سرد اور سنجیدگی سے گویا ہوا، نہیں ہٹوں گی، مان جاؤ نا۔ وہ سنہری آنکھیں پٹ پٹاتے اس کے قریب آ گئی تھیں۔ ایبک نے سنجیدہ نگاہوں سے اس کی حرکت نوٹ کی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا سائڈ سے ہو کر باہر نکلنا چاہتا تھا، مگر وہ دوبارہ اس کے سامنے آ گئی، اتنا کہ ایبک کی ٹھوڑی اس کے سر سے ٹکرائی تھی۔ تو اب یوں قائل کرو گی؟ ایبک دل میں سوچتے ہوئے اس کی معصومیت لیے سفید چمکتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ یلدز اب چہرہ بلند کیے اس کے جواب کی منتظر تھی۔
وہ خاموش نظروں سے اس کی موجودگی محسوس کرتا رہا، پھر ہلکے سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ تو وہ اس کی حرکت دیکھ کر تب اٹھی تھی، لیکن اس کی اگلی حرکت پہ ایبک کو اپنی سانس اٹکتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ اس کی وائٹ پتلی لمبی انگلیاں آہستہ سے ایبک کے سینے کو چھونے لگی تھیں۔ وہ وہاں سے سفر شروع ہوتے وہ اس کی شہرک تک رینگتی جا رہی تھی۔ ایبک نے گلے میں پھنسی نادیدہ شے کو نکلا تھا۔ اس کی گردن کی ہڈی ابھر کر معدوم پڑی تھی۔ وہ اب اس کی نرم انگلیوں کو اپنی گردن پہ حرکت کرتے محسوس کر رہا تھا۔ اگر تم مجھے باہر نہ لے کر گئے تو میں تمہارا خون پی جاؤں گی، وہ سرگوش میں بولی تو ایبک کو اس کی سانسیں اپنے سینے سے ٹکراتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کے وجود کی خوشبو اسے معطر کرنے لگی تھی، لیکن اچانک حقیقت کی دنیا میں لوٹتے ہوئے وہ اس کا رینگتا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے کمر کے پیچھے لے گیا اور اس پہ جھک گیا تھا۔ یلدز کراہ کر رہ گئی۔ اس طرح سے بہکا رہی ہو، وہ سنجیدہ تھا۔ اس کی آنکھیں خماری سے سرخ ہو رہی تھیں۔ یلدز سٹ پٹا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس کی نظریں شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی تھیں۔ ایبک گہری سانس لیتا اس پہ بھرپور نظر ڈالنے کے بعد دروازے تک پہنچا تھا۔ اپنے وجود کو مکمل کور کر کے میڈیسن کھانے کے بعد آ جاؤ، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یلدز ہنستے ہوئے جلدی سے بھاگ کر اس کے کہے پر عمل کرنے لگی۔ وہ کہہ نہیں سکا تھا کہ اس کا جادو اس پہ اثر کر رہا تھا اور اس کو بہکا رہا تھا۔ ہاں، اسے بہکنا چاہیے بھی تھا۔ وہ وہی تو تھی جس پہ وہ حق رکھ سکتا تھا، ورنہ ایبک وارولف آج تک کسی کے سامنے بہک نہیں سکا تھا، اور جب سے وہ اس کے خون میں رنگی تھی تب سے بے تکلف ہو چکی تھی۔ حیض کی اطلاع ملی ہے مجھے۔ اس کے مطابق پروفیسر نے آرمی تیار کی ہے جو پوشیدہ طریقے سے ہر چیز کی چھان بین کر رہی ہے۔ حالانکہ وہ یہ سارے کام انتہائی چالاکی سے کر رہا ہے، لیکن حیض اس کے عدالتی عمارت کے پہرے پہ ہے اور ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے۔ یلدز، آج تو میں تمہیں لے آیا، لیکن آئندہ ضد مت کرنا، تم مجھے مجبور کر دیتی ہو، مگر حالات کی نزاکت کو بھی سمجھو۔ یوں بچوں کی طرح منہ پھلا لیتی ہو، سمجھداری سے کام لیا کرو۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور اسے سخت سنا بھی رہا تھا۔ خیر، یلدز پہ اس کی باتوں کا خاک اثر ہونا تھا۔ وہ تو شہر کی جدید ٹیکنالوجی کی آنکھیں پھاڑ کر چلتی اور دوڑتی زندگی کو دیکھ رہی تھی۔ اگرچہ پہلے وہ یہاں رہنے پہ رضامند نہیں تھی، مگر اب اس نے حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیا تھا، اور ویسے بھی اب وہ انسانی خون کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ اگرچہ یہ کافی قابل ضبط بات تھی، شاید ایبک کے گزشتہ رویے نے اسے صبر کرنے پہ مجبور کر دیا تھا، ورنہ اس کی بے چینی دن بدن پروان چڑھتی جانی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گئی، وہ آہستہ آواز میں بولتی ماتھے تک اسکارف لیے اوور کوٹ پہنے اس کے ہم قدم چل رہی تھی۔ کالے اوور کوٹ میں اس کی رنگت چمک رہی تھی۔ چلو آؤ اس اسٹور پہ کچھ خریداری کر لیں۔ وہ ہاتھ میں مختلف شاپر پکڑے مزید شاپنگ کا سوچ کر ایک اسٹور کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ میں ادھر کھڑی ہوتی ہوں، آپ جاؤ، میں نے یہ سب دیکھنا ہے۔ دیکھیں گاڑیاں کیسی جادوئی طاقت رکھتی ہیں، ہم بھی ویمپائر لینڈ میں اسی طرح کی گاڑیاں بنوائیں گے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے روڈ پہ قطاروں میں گزرتی رنگ برنگی گاڑیوں کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ ایبک کے ماتھے پہ سلوٹیں درائیں۔ ویمپائر لینڈ کا سوچنا بھی مت، ٹھیک ہے، ادھر ہی کھڑی رہو، کہیں مت جانا، میں بس ایک چیز لے کر ابھی آیا۔ وہ تھوڑا غصہ ہو چکا تھا۔ جب بھی اس کی بات اٹکتی ویمپائر لینڈ پہ ہی اٹکتی تھی یا گھر والوں پہ۔ اسے اس نے کبھی اہمیت دی ہی نہیں تھی۔ کیا وہ اس سے اتنی جلدی پیچھا چھڑانا چاہتی تھی؟ وہ وحشت بھرے دل اور کھولتے دماغ کے ساتھ تیزی سے اسٹور کے اندر چلا گیا۔ یلدز اس کے روڈ انداز پہ لب بھینچ گئی۔ اپنی مطلوبہ چیز خریدنے کے بعد جب وہ شاپ کے بیرونی دروازے سے باہر نکل رہا تھا، اسے لگا اس کی پوری دنیا ڈوبنے والی ہے۔ شاید وہ اس کو اپنے ساتھ نہ لاتا اور اب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے نہ دیکھتا۔ ایبک کے چہرے کی رنگت زرد پڑی تھی۔ لکڑی کا تیزی سے اڑتا ہوا تیز تیر یلدز کی طرف بڑھ رہا تھا، جو اس کی موت کا منتظر تھا۔ ہوا کے دوش پہ اس کی تیز رفتاری میں کمی نہ پڑی تھی۔ ایبک ہانپتے ہوئے بلند آواز میں اسے پکارا تھا۔ اس کے دل کے تہہ خانوں میں بند محبت نے سسکاری لی تھی۔ شاپنگ بیگز وہیں گرا تھا۔ وہ تیز رفتاری سے اس کی طرف دوڑا تھا۔ یلدز، بلند آواز پہ یلدز، جو مگن انداز میں رنگین چیزوں کو دیکھ رہی تھی، اپنی موت سے بے خبر تھی، ایبک کی چیخ پر ڈرتے ہوئے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ نہایت وارولف اسپیڈ سے اس تک پہنچا تھا، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ تیر یلدز کی کمر کو گھائل کر کے پار ہو چکا تھا۔ ایبک اس تک پہنچنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ یلدز زرد چہرہ لیے اپنے پاس دوڑ کر آتے ہوئے ایبک کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ خوف تھا، اس کے دور ہو جانے کا خوف۔ خون سے لت پت اس کا وجود زمین پہ گرا تھا۔